السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 5 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پیغمبر محمد صاحب کے زمانے میں 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ پہلی رومن ایمپائر، جن کو ہم رومی سلطنت کہتے ہیں۔ نمبر 2 پرشین ایمپائر، جس کو ہم ایرانی سلطنت کہتے ہیں۔ ہم نے اس ایپیسوڈ میں سمجھا تھا کہ پیغمبر محمد صاحب کے سمے یا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے رومن ایمپائر کی بہت بری حالت تھی۔ طرح طرح کی بیماریاں اس سامراجیہ میں آ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ سامراجیہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ انسانوں کو کچھ دے سکے، ان کو پستی سے نکال کر کے پرگتی کی طرف لے جا سکے۔ آج کی کلاس میں ہم پیغمبر محمد صاحب کے زمانے کی دوسری بڑی سپر پاور طاقت پرشین ایمپائر یعنی ایرانی سلطنت کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پرشین ایمپائر کی اس زمانے میں کیا حالت تھی۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پرشین ایمپائر میں جو بادشاہ ہوتے تھے، جو کنگ ہوتے تھے، اس کنگ کے بارے میں، بادشاہوں کے بارے میں، جن کو ہم نے یہاں سلاطین لکھا ہے، یہ لوگ کیا سوچتے تھے؟ تو سب سے پہلے ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کا جو لقب ہوتا تھا، ان کو جس نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ نام ہے کسریٰ، جس کو اور نام دیا جاتا ہے خسرو۔ کسریٰ کہیں یا خسرو کہیں، ان دونوں ناموں ہی سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ ایرانی لوگ یا وہ لوگ جن پر یہ بادشاہ رول کرتے تھے کیا سوچتے تھے؟ سوچتے تھے کہ یہ جو بادشاہ ہیں، یہ جو کنگز ہیں، ان میں خدائی خون دوڑتا ہے، گاڈ کا خون دوڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑے مہان لوگ ہیں، یہ بادشاہ بڑے مقدس لوگ ہیں۔ چنانچہ وہاں کی پبلک ان کا بہت رسپیکٹ کرتی تھی، ادب کرتی تھی، اتنا ادب کرتی تھی کہ وہ ان کو ایک طریقے سے خدا مانتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو حق ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان بادشاہ کے بارے میں کچھ کہے یا کچھ بولے۔ یہ بادشاہ جو چاہے مان لے، جو چاہے کرے۔ چنانچہ موروثی حکومت تھی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت کرنا، رول کرنا، یہ صرف بادشاہ کے خاندان ہی کا حق ہے۔ کوئی دوسرا عام پبلک میں سے بادشاہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ بڑا مقدس گھرانہ ہے، بڑے پاک لوگ ہیں، ایسا وہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ اگر کسی بادشاہ کی کوئی سنتان چھوٹی ہوتی جو اس قابل نہ ہوتی کہ وہ حکومت پر بیٹھے، بادشاہ بنے، تو یہ ایرانی لوگ چھوٹے کو بھی اپنا کنگ مان لیتے تھے، اور اگر کوئی مرد نہ ہوتا تو عورت کو وہ اٹھا کر کے اپنا کنگ بنا لیتے تھے۔ لیکن یہ موروثی حکومت چلتی تھی، کوئی عام آدمی حکومت پر جا کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ یہ لوگ اپنے بادشاہوں کا اتنا ادب کرتے تھے کہ بادشاہ کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے، بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے۔ یہ حال تھا ایران کے جو بادشاہ تھے ان کا۔ اور دوسری طرف ان کا کیا حال تھا؟ وہ صرف جلسے ہی کرتے تھے، لوگوں کے پیسوں کی بنیاد پر طرح طرح کے ٹیکس انہوں نے پبلک کو لگائے تھے، اور پبلک کی حالت تو بالکل خراب تھی۔ یوں سمجھیے کہ کوئی گائے سے زیادہ دودھ نکالا جائے اور چارہ کم سے کم دیا جائے، یہ حال تھا اس پبلک کا کہ وہ کم سے کم خرچ کرتے تھے یہ بادشاہ، اور زیادہ سے زیادہ مال ان عوام کے پاس سے، اس پبلک کے پاس سے وصول کرتے تھے۔ تو ڈس بیلنسنگ تھا، ایک طرف یہ کنگ اور بادشاہ اتنے اپر کاسٹ میں تھے، اور دوسری طرف پبلک اتنی لوور کاسٹ میں تھی۔ یہ بادشاہوں اور سلاطین کا حال تھا۔ دوسرے نمبر پر ہم جانتے ہیں کہ ایرانی سلطنت میں، پرشین ایمپائر میں جو مذہبی گھرانے تھے، ریلیجیس فیملیز تھی، ان کا کیا حال تھا؟ ان کو بھی یہ لوگ ایک الگ اسٹیٹس دیتے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے، یعنی عام پبلک ان کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتی تھی کہ یہ عام انسانی سطح سے اوپر ہیں، یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ ریلیجیس لوگ ہیں۔ اس لیے غیر محدود اختیارات، ان لمیٹڈ پاور ان کو حاصل تھی کہ یہ مذہبی گھرانے والے، یہ ریلیجیس فیملیز جو چاہے وہ کرے، ان لمیٹڈ پاور ان کو حکومت کی طرف سے، ان بادشاہوں کی طرف سے دی جاتی تھی۔ یہ حال تھا۔ نمبر 3،
جو بیماریاں ان میں تھی، ایک اونچ نیچ کا فرق، یعنی اس سوسائٹی میں اونچ نیچ کا بہت فرق تھا، یعنی کاسٹ سسٹم تھا کہ جو اپ ہیں وہ اپ رہے گا، جو لوور کاسٹ ہیں وہ لوور کاسٹ ہی رہے گا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کاسٹ سسٹم، یعنی کوئی اچھوت ہو، کوئی اونچا ہو، کوئی نیچا ہو، یہ سماج کے لیے کتنا ہانیکارک ہے۔ جہاں یہ چل رہا ہے ان سوسائٹیز کو ذرا آپ جا کے دیکھ لیں، یہ سماج کے لیے بہت ہارمفل ہے، یہ اونچ نیچ کا فرق۔ اور دوسرا ان میں کیا تھا؟ پیشوں کی تقسیم تھی، کوئی بھی بزنس ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ خاص تھا جس کو وراثت میں جو بزنس اپنے باپ دادا کی طرف سے ملا ہے وہ وہی کرے گا۔ کوئی دوسرا بزنس اگر چھوٹا آدمی چاہے کہ میں بڑا بزنس کروں، وہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اور مڈل کلاس کا چاہے کہ میں اچھا بزنس کروں، وہ نہیں کر سکتا۔ ان کے وہاں یہ بزنس بھی، پیشہ بھی، کاروبار بھی فکس تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی سوسائٹی اور سماج کے لیے کتنا ہانیکارک ہے۔ اور یہ میں اپنی جیب سے یہ باتیں بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ ساری باتیں چاہے وہ رومن امپائر کے بارے میں ہو یا پرشین امپائر کے بارے میں ہو، جو ہسٹورین ہیں، جنہوں نے تاریخ پر کتابیں لکھی ہیں، ہسٹری پر کتابیں لکھی ہیں، اور مسلمان نہیں جو نان مسلم ہیں، انہوں نے بھی ان باتوں کو لکھا ہے۔ چنانچہ پروفیسر آرتھر کرسٹن سین ایک بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور یہ اکثر باتیں، ادھکتر باتیں اس کتاب میں ہیں، ایران بعہدی ساسانی گیان۔ اس کتاب میں پروفیسر آرتھر کرسٹن سین کیا لکھتے ہیں؟ ذرا پرشین امپائر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، سوسائٹی کے مختلف طبقوں کے درمیان ناقابل عبور فاصلہ تھا۔ حکومت کی طرف سے عوام کو ممانعت تھی کہ وہ امراء کے طبقے میں سے کسی کی جائیداد کو خرید سکے، یعنی غریب آدمی مالداروں کی پراپرٹی نہیں خرید سکتا۔ سیاست ساسانی کا یہ محکم اصول تھا کہ ہرگز کوئی شخص اپنے اس رتبے سے بلند تر رتبہ کا خواہاں نہ ہو، یعنی اس کو جو پوزیشن ملی ہے وہ اسی پوزیشن پر راضی رہے جو اس کو پیدائشی طور پر یعنی ازروئے نسب حاصل ہے۔ کوئی شخص مجاز نہ تھا، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا تھا کہ سوائے اس پیشے کے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے، یعنی جو اس کو پیدائشی طور پر ملا ہے، کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر سکے۔ ایران کے بادشاہ حکومت کا کوئی کام کسی نیچ ذات کے آدمی کے سپرد نہیں کرتے تھے۔ یہ بادشاہ لوور کاسٹ والے آدمی کو کوئی کام نہیں سونپتے تھے۔ عوام الناس کی مختلف جماعتوں میں نہایت صریح امتیاز تھا۔ سوسائٹی میں ہر شخص کی ایک معین جگہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی جس کو اسی دائرے میں رہنا ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے سوسائٹی اور سماج کا کتنا نقصان ہوگا۔ سوسائٹی اور سماج تو ایسا ہونا چاہیے جہاں ہر ایک کو گرو کرنے کے اختیارات ملے، جس کو گرو کرنا ہے، جس کو جو بزنس کرنا ہے، جس کو جہاں جانا ہے۔ یہ پاور جب ملے تو یہ سوسائٹی سے امید ہے کہ یہ ترقی کرے، لیکن ایسی بندھی ہوئی سوسائٹی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور وہاں جو مومنٹس چلی، یہ پرشین امپائر میں جو الگ الگ مومنٹس چلی ہیں، آپ اس کا بھی ذرا اندازہ لگائیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرشین امپائر کی سوسائٹی کبھی اس طرف ہے، کبھی اس طرف ہے، کبھی اپ ہے، کبھی ڈاؤن ہے۔ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں تیسری صدی یعنی تیسری صدی عیسوی میں اس میں ایک آدمی، ایک لیڈر گزرا ہے جس لیڈر کا نام تھا مانی۔ اس مانی نے کیا موومنٹ چلائی؟ اس نے دیکھا کہ سوسائٹی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، سوسائٹی میں بہت کرائم ہو رہے ہیں، سوسائٹی میں بہت جرائم ہو رہے ہیں۔ تو اس مانی نے کیا، اس مانی کے تھاٹ پروسیس میں یہ آیا کہ اس ساری بیماریوں کی جڑ یہ انسان ہے۔ اگر انسان ہی نہ ہو تو یہ کرائم بھی ختم ہو جائے اور یہ اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ختم ہو جائے، سب ختم ہو جائے۔ تو اس نے ایک موومنٹ چلائی جس موومنٹ کا نام ہے تجرد، یعنی اکیلے زندگی گزارو۔ نکاح کرنا اس نے پروہیبٹ قرار دیا، حرام قرار دیا، اور اس نے سوچا جب میرج نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی، تو پھر انسان کا وجود ایک مرتبہ نسل نہیں رہے گی، تو آہستہ 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 انسان اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اور انسان ختم ہو جائے گا تو انسان کی وجہ سے جو کرائم ہو رہے ہیں، جو جرائم ہو رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس معنی نے یہ تحریک چلائی۔ اور پاگل لوگ ہوتے ہیں
جیسا اس کو پڑھایا جائے وہ اسی پٹری پر چلے جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس معنی کی بات کو بہت مانا اور اس کے بہت زیادہ اثر پڑا پرشین ایمپائر پر۔ لیکن ظاہر بات ہے غلط بات زیادہ نہیں چلتی۔ بہرام نام کے ایک آدمی نے اس معنی کو قتل کر دیا، اسی لیے ہم نے لکھا ہے کہ قاتل، اس معنی کو قتل کرنے والا، اس کا کلر یہ بہرام تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو انسان کا دشمن ہے، یہ معنی یہ تو انسان کا دشمن ہے کہ یہ کہہ رہا ہے نکاح مت کرو، انسان کی نسل کو ختم کر دو، تو اس کی وجہ سے ہیومن سوسائٹی کا میجر نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے اس بہرام نے اس معنی کو قتل کر دیا۔ اور سنیے اور کون سی موومنٹ چلی اس معنی کے بعد؟ 5ویں صدی عیسوی میں مزدق نام کا ایک آدمی گزرا، ایک لیڈر گزرا، جس نے معنی کی موومنٹ کے اگینسٹ ایک دوسری موومنٹ چلائی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا مساوات، یعنی سارے کے سارے انسان ایکول ہیں، برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی ایک بات ایک اینگل سے صحیح تھی لیکن دوسرے اینگل سے غلط تھی۔ اس نے کیا کیا؟ سب کو ایکول قرار دیا کہ سب برابر ہے، کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے۔ اور اس نے خاص طور سے ایکولیٹی کس میں بنائی؟ اس نے انسانوں میں ایکولیٹی بنائی مال میں، کہ مال کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں، سارے انسانوں کا حق ہے مال پر۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے لگے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوگا۔ کون کمائے گا؟ جب سب جانتے ہیں کہ ہمارے مال پر تو سب کا ادھیکار ہے، تو کمانا بھی بند ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کی پراپرٹی پر حملہ بھی کریں گے۔ اور اس نے جو دوسری ایکولیٹی بنائی وہ عورت میں، اس نے چاہا کہ عورت یہ کسی کی پرسنل چیز نہیں ہے، جو چاہے وہ اس کو خرید لیں، جو چاہے وہ اس کے ساتھ غلط کام کریں۔ چنانچہ اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ لوگ، یعنی یہ مزدق کی جو مومنٹ سے جو لوگ پربھاوت تھے، جو لوگ اثر لینے والے تھے، یہ مزدقی لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گھسنے لگے، عورتوں کے ساتھ ریپ کرنے لگے، اور طرح طرح کے جنسی انارکی اور سوشل کرائم یہ اس میں ہونے لگے اس مومنٹ کی وجہ سے۔ اور ایک بیماری جو بہت بڑی اس پرشین ایمپائر میں تھی وہ تھی قوم پرستی، نیشنلزم، یعنی یہ رومی، یہ ایرانی اتنے ساری بیماریوں کے باوجود سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ساری دنیا کے لوگ ہمارے جوتوں کے برابر ہے، لوور کاسٹ والے ہیں، ہم ہیں اپر کاسٹ والے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیماری بھی معمولی بیماری نہیں ہے۔ اپنے آپ کو 30 مار خواہ سمجھنا، سب سے اچھا سمجھنا اور سب کو اپنے سے نیچا سمجھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے جس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے سوسائٹی، سماج اور معاشرے کو۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ایرانی لوگ تھے یہ پوجا پاٹ کرتے تھے آگ کی۔ اب ظاہر بات ہے آگ تو ایک نرجیو چیز ہے، ایک بے جان چیز ہے، بھلا آگ کسی کو کیا گائیڈ کرے گی کہ آپ شادی اس طریقے سے کرو، آپ بزنس اس طریقے سے کرو، آپ مالک کی عبادت اس طریقے سے کرو، آپ سوشل لائف کو مینج اس طریقے سے کرو۔ حالانکہ مذہب اور دین جو ہوتا ہے، ریلیجین جو ہوتا ہے، وہ یہی کام کرتا ہے کہ وہ ہر اینگل سے انسانوں کو گائیڈ کرتا ہے، چاہے وہ ورشپ اور عبادت کا اینگل ہو، چاہے وہ سوشل اینگل ہو، چاہے وہ بزنس کا اینگل ہو، چاہے وہ میرج کا اینگل ہو۔ یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام ہر اینگل سے، انڈیویجول، سوشل، ہر اینگل سے انسانوں کو گائیڈ کرتا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، دکھ آئیں گے کیا کرنا ہے، سکھ آئیں گے کیا کرنا ہے۔ اب بھلا یہ آگ کی عبادت کریں گے تو آگ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ایک بے جان چیز ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے پاس جینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، جینے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ چند ریچولز میں لگ گئے تھے۔ تو ان شارٹ یہ ہے، یہ پوری حالت ہے ایرانی سلطنت کی۔ اور آپ ان کی عیاشی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب ایران کا آخری بادشاہ، جب اس کی کیپٹل سٹی تھی المدائن، مدائن جس کو کہتے ہیں، تو اس کی یہ کیپٹل سٹی تھی، جب وہاں سے اس کا آخری بادشاہ بھاگا ہے تو وہ کئی ہزار کھانا بنانے والوں کو لے کر بھاگا ہے۔ یعنی اس بادشاہ کے پرسنل، اس کے کھانا بنانے والے کئی ہزار لوگ تھے، اس کے گھوڑے کو چارہ ڈالنے والے ہزاروں لوگ تھے، گانا گانے والے ہزاروں لوگ تھے۔ ایک طرف عوام اور پبلک کی یہ بری حالت، دوسری طرف
ان بادشاہوں کی یہ عیاشی، تو یہ سماج اور یہ معاشرہ بھی، یہ سپر پاور طاقت بھی کہنے کو سپر پاور تھی، اندر سے بہت کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا کہ وہ انسانوں کو کچھ دے، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا کہ وہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کا ساتھ دے سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کی دونوں ایمپررز، چاہے وہ رومن ایمپائر ہو چاہے وہ پرشین ایمپائر ہو، کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچا سکے۔ ہم نیکسٹ کلاس میں اوورآل پوری دنیا پر نظر ڈالیں گے کہ حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوورآل پوری دنیا کی کیا حالت تھی، تاکہ ہمیں پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، اور دیکھیے یہ اور بات ہے، وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اچھا کسی نے بھی کیا ہو، ہمیں یہ ماننا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ انہوں نے اچھا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔